السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في العالمين والروح وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات درود بھی کیجیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اذان گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. 4 روزہ دروس کہ آج ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہیں. خطبہ رمضانیہ کہ جو خطبہ مولا علی ہے اس کے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. پروردگار عالم نے یہ بہترین پاک ظرف ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ ہم اس مقدس مہینے میں خدا کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے آپ کو ہر اس عمل سے محفوظ کر لیں، بچا لیں کہ جس سے دور ہونے کا پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے. ماہ مبارک کی فضیلت میں کل جملے مولا علی کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، تو گفتگو کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا. آج وہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی اور اب درمیان میں جو جملے ہیں وہ تقریباً وہی جملے ہیں کہ جو تقریباً خطبہ شعبانیہ میں بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے. بہرحال اس کے ایام بہترین ایام ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اس کی ساعات یعنی اس کی گھڑیاں، اس کا ایک ایک لمحہ بہترین لمحہ ہے. شیاطین کو اس مہینے کے اندر مغلوب کر دیا گیا ہے، محبوس کر دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم آپ کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے. اہل ایمان کے لیے مغفرت کا مہینہ قرار پا رہا ہے یہ، یعنی ایک ایک لمحے میں پروردگار عالم جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما رہا ہے مسلسل اپنے بندوں کو. یہاں تک کی گفتگو جو کہ فضیلت ماہ رمضان میں تھی مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد پھر میرے مولا نے ہمیں ہماری ذمہ داری بیان فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ تدبر، جسے ہم کہتے ہیں خوب غور و فکر کرنا. قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے، بہت زیادہ آیا ہے. افلا یتدبرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیوں جو ہے وہ غفلت بھری زندگی بسر کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم جھاگ جاؤ، متوجہ ہو جاؤ. لہذا امام فرماتے ہیں تدبر. اب خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے
امام سامعین سے کہہ رہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ تدبر امر کا، آپ کے جو معاملات ہیں ان میں آپ غور و فکر کرو. فَإِنَّكَ فِي شَهْرِكَ هَذَا ضَيْفُ رَبِّكَ. چونکہ میں ترجمہ فقط لفظی نہیں کر رہا ہوں، مفہومی بھی کر رہا ہوں، کیفیت کو بھی ملحوظ نظر رکھ رہا ہوں. اب میں غور فرمائیے گا اس انداز پر کہ اے روزے دار، تو غور کر کے تو اس مہینے میں خدا کا مہمان ہے. اس انداز میں ہے مولا کا خطاب. تو غور کر کے خدا تیرا میزبان ہے اور تو خدا کا مہمان ہے. انظر، غور و فکر کر، کیف تکون فی لیلتک و نہارک، غور کر کے تیری راتیں کیسی گزر رہی ہیں اور تیرے دن کیسے گزر رہے ہیں. یعنی جس طرح عام حالات میں تیرے دن اور رات گزرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ رمضان کے دن اور رات بھی اسی غفلت کی نظر ہو جائیں. لہٰذا غور کر، انظر کیف تکون فی لیلتک و نہارک، تو رات میں کس طرح سے ہے اور رات دن میں کس طرح سے، یہ تیرے دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں. وَكَيْفَ تَحْفَظُ جَوَارِحَكَ عَنْ مَعَاصِي رَبِّكَ، اور تو گناہوں سے کیسے اپنے اعضاء اور جوارح کو بچائے گا، یہ اس بارے میں تو غور کر. یہ ماہ رمضان آیا اس لیے کہ تو اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ فرما. دیکھیں اس سلسلے میں مجھے جو بات یاد آ رہی ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بڑا بہترین اور لطیف نقطہ ہے کہ یہ اعضاء اور جوارح، یہ ہاتھ پیر جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ پیر میرا ہے، یہ زبان، یہ ہمارے نہیں ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ہمارے نہیں ہیں؟ یہ راز قیامت کے دن کھولے گا. سورہ مبارکہ یاسین میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن ہم نے ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے ہیں. تو بولے گا کون؟ اب ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے، ان کے جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا ان اعمال کے بارے میں کہ جو پوری زندگی کیا کرتے تھے. یعنی یہ ہاتھ و پیر جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نہیں ہیں. یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور خدا جب یہ گواہی دیں گے تو بندہ کہے گا ان سے، ارے بھائی تم تو میرے ہو، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو ان کا جو جواب ہوگا اسے میں اپنے لفظوں میں ڈھالتا ہوں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ کے نہیں تھے. ہم آپ کے ساتھ تھے مگر ہم خدا کے جاسوس تھے کہ جو تمہاری پوری رپورٹ جو ہے ہم خدا کے سامنے ہمیں پیش کریں. حقیقت یہ واقعاً روایت کا جملہ ہے جسے میں نے آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. لہذا کیف تحفظو، کیسے بچاؤ گے تم، جوارحک، تم اپنے اعضاء و جوارح کو، عن معاصیتی ربک، اپنے پروردگار عالم کی معصیت سے. انظر، غور کرو، غور و فکر کرو، پوری توجہ رکھو کہ اللہ تکون باللیل نائما، ایسا نہ ہو کہ یہ راتیں بھی تمہاری اسی طرح سو کر گزر جائیں جس طرح تم عام دنوں میں غفلت کی نیند سو جاتے ہو. نہیں، یہ راتیں سونے کے لیے نہیں ہیں، عبادت کے لیے. وَبِالنَّهَارِ غَافِلًا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے دن جو ہیں وہ غفلت میں گزر جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فَيَنْقَضِي شَهْرُكَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ وِزْرُكَ، اور حالت یہ رہے جب ظاہر ہے کہ رات سو کر گزرے گی، دن غفلت سے گزرے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑی تیزی سے آپ کا مہینہ چلا جائے گا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ تمہارا یہ مہینہ تم سے چلا جائے گا اور گناہوں کا بوجھ تمہاری کمر پر باقی ہوگا. اور اگر کیفیت یہ ہو کہ مہینہ گزر جائے اور گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پر پھر بھی باقی رہے، تو عزیزان گرامی قدر خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شخص تو بڑا شقی ہے، بڑا بدبخت ہے کہ ایسے بہترین مہینے کے اندر بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا پایا. اتنا رحمتوں بھرا مہینہ کہ قدم قدم پر لمحہ بلمحہ پروردگار عالم بلا بلا کے کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں، پھر بھی اگر گناہوں کو معاف نہ کرے، نہ کروا پائے. لہٰذا روایت میں یہ جملے بھی ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں بھی کوئی اپنے آپ کو معاف نہ کروا پایا تو یہ بدبخت ہے، یہ شقی ہے. اب اگر اس کے پاس کوئی ایک چانس بچتا ہے روایت کے مطابق تو وہ یوم عرفہ ہے.
اور بڑی اہمیت کا دن ہے وہ. تو لہٰذا فرماتے ہیں وَبَقِيَ عَلَيْكَ وِزْرُكَ فَتَكُونَ عِنْدَ اسْتِفَاءِ الصَّامِعِينَ أُجُورَهُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور پھر تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ جس مہینے میں روزے دار فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تم خسارے میں ہو، ظاہر تم خسارے میں چلے گئے. وَعِنْدَ فَوْزِهِمْ بِكَرَامَةِ مَلِيكِهِمْ مِنَ تم محرومین، یعنی کیفیت یہ ہے کہ پروردگار روزے داروں کو کرامت عطا کر رہا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم محروم رہ جاؤ، یہ کیفیت نہ ہو. وَعِنْدَ سَعَادَتِهِمْ بِمُجَاوَرَتِ رَبِّهِمْ مِنَ الْمَطْرُودِينَ. اور کیفیت یہ بن جائے تمہارے اس طرح غفلت کی وجہ سے، ٹائم پیریڈ جب ماہ رمضان کا گزر جائے گا تو کیفیت کیا ہوگی کہ وہ کہ جو عبادت گزار ہیں وہ خدا کے پڑوسی بن جائیں. مجاور کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی. بھئی جنت میں ہم پڑوسی بن گئے، گویا پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلے گئے ہم. تو وہ لوگ کہ جو عبادت کر کے خدا کے پڑوسی بن گئے، تمہاری کیفیت یہ ہو کہ خدا کی بارگاہ سے دھتکارگی دیے جاؤ، کہیں یہ نہ ہو جائے. ایھا الصائم، اے روزے دار، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اے روزے دار، ان ترتا ان باب ملیکک، چلیں فرض کرتے ہیں کہ تم خدا کی بارگاہ تک نہ پہنچ پائے. اچھا اگر خدا کی بارگاہ سے نکال دیے گئے تو فأی باب تقصدوا، تو پھر وہ کون سا دروازہ ہے خدا کے دروازے کے علاوہ جہاں تم جاؤ گے؟ اگر خدا کا دروازہ تمہارے نصیب میں نہ رہا تو پھر کون سا دروازہ ہے کہ جہاں تم جاؤ گے؟ وَإِنْ حَرَمَكَ رَبُّكَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْزُقُكَ. اور اگر نتیجہ یہی رہا اور تم محروم رہ گئے اور تمہیں خدا کی جانب سے کچھ نہ مل سکا تو پھر خدا کے علاوہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے گا؟ کون ہے؟ کہاں جاؤ گے تم؟ وَإِنْ أَهَانَكَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُكْرِمُكَ. اور اگر خدا نے تمہاری توہین کر دی کیونکہ تم نے اس کی عبادت نہیں کی، تو اگر اس نے تمہاری توہین کی تو کون ہے جو تمہیں عزت دے گا؟ کون ہے جو تمہارا احترام کرے گا؟ وَإِنْ أَذَلَّكَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُعِزُّكَ. اور اگر اس نے تمہیں اذل مذل یعنی ذلیل و رسوا کر دیا تو پھر تم کس کی بارگاہ میں عزت لینے کے لیے جاؤ گے؟ کہاں سے تمہیں پھر عزت ملے گی جبکہ خدا ہی عزت کا مالک ہے. وَإِنْ خَذَلَكَ. اور اگر اس نے تمہیں چھوڑ دیا، خذل بمعنی چھوڑنا، علیہ السلام، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكَ. تو پھر وہ کون ہے کہ جو تمہاری مدد کرے گا؟ اگر خدا نے چھوڑ دیا تو کون تمہاری نصرت کرنے والا ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس سے بھی بہتر درود ہدیہ کیجیے محمد. تو بڑے بہترین فرض کی بنیاد پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام ہے. امام فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَقْبَلْكَ فی زمرۃ عبیدہ فإلی من ترجع بعبودیتک. تو اگر وہ تمہیں اپنی بندگی میں قبول نہیں کرے گا تو پھر تم کس کی بندگی میں داخل ہوگے؟ کہاں جاؤ گے؟ اگر اس نے تمہیں اپنی بندگی سے خارج کر دیا تو تم کس کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ وَإِن لَمْ يُقِلْكَ عَثْرَتُكَ فَمَنْ تَرْجُو لِغُفْرَانِ ذُنُوبِكَ. اور اگر اس نے تمہارے گناہ معاف نہ کیے تو پھر تم کس کی بارگاہ میں جاؤ گے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے؟ وَإِن طَالَبَكَ بِحَقِّهِ. یہ جملہ جب میں اسے مطالعہ کر رہا تھا تو بہرحال آپ اس کو محسوس کیجئے گا کہ کتنی باریک بینی ہے. حق ادا نہیں کر پایا بندہ، ماہ رمضان گزر گیا، خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہے. امام فرماتے ہیں وَإِن طَالَبَكَ بِحَقِّهِ. اور اگر وہ تم سے یعنی وہ پروردگار تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرے، بھائی خدا کا ایک حق ہے ہم پر، بہرحال ہم اس کے عبد ہیں، غلام ہیں، اس کی مخلوق ہیں، تو خالق کا مخلوق کی گردن پر کوئی حق ہے بہرحال. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگ جائے فَمَاذَا يَكُونُ حُجَّتُكَ. تو تمہارے پاس ایسی کیا چیز ہے جس کو تم بطور حجت پیش کرو گے خدا کی بارگاہ میں؟ ہے کیا؟ ایک چھوٹا سا یہ عمل ہی ہے تو جسے ہمیں انجام دینا ہے. پھر اگر اس عمل میں بھی کوتاہی رہ جائے تو پھر وہ کون سی شے ہے جسے ہم خدا کی بارگاہ میں کہیں گے پروردگار ہم نے بھی کچھ کیا نہیں؟ ایھا الصائم، اے روزے دار، تقرب الی اللہ بتلاوت کتابہ فی لیلتک و نہارک. اب مولا رغبت، اب ابھی تک تو مولا نے جو گفتگو دی وہ فرض کی گفتگو دی. یہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے.
مولا پھر کیا کریں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس ماہ کے ذریعے سے اس مہینے میں اپنے پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنا چاہو اور اس کے قریب ہونا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ تم دن اور رات مسلسل اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، یعنی تلاوت کے ذریعے سے تم قرب الہی حاصل کرتے رہو۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات بھی عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ بسا اوقات لوگ اسی میں الجھ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس عوامی باتیں زیادہ رائج ہو جاتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں۔ ارے کہ بھائی کیا فائدہ ہے کہ اگر آپ یہ عوامی بات پیش کر رہا ہوں، میں اپنی بات پیش نہیں کر رہا، تو عوام اس طریقے سے کہتی ہے وہ عجیب سی باتیں۔ ارے بھائی جب آپ کو ترجمہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا، آپ کو اس کا معنی نہیں پتہ، تو پھر کیا فائدہ ہے کہ بھائی آج میں نے 6 پارے ختم کر دیے، آج میں نے 7 پارے ختم کر دیے۔ یہ جو تصور ہے یہ غلط تصور ہے۔ قرآن ٹھیک ہے بھائی پڑھنا چاہیے تو بسم اللہ پڑھیے، اچھی بات ہے کہ آپ تفسیر سے بھی پڑھیے، آپ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیے، آپ رک رک کر بھی پڑھیے، لیکن آپ جتنا زیادہ ماہ رمضان میں یہاں پر تلاوت لکھا ہوا ہے، تو آپ جتنا زیادہ تلاوت کریں گے پروردگار عالم آپ کے نامہ اعمال میں اس قدر زیادہ اضافہ کرتا جائے گا۔ اور روایت پیش کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم ماہ رمضان میں کی گئی ایک آیہ شریفہ کی تلاوت پر پورے ختم قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ اے روزے دار، اگر تو خدا کی بارگاہ کا قرب چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو دن اور رات مسلسل خدا کی کتاب کی تلاوت یعنی قرآن مجید پڑھتا رہے۔ فَإِنَّ کتاب اللہ شافع مشفع یشفع یوم القیامت لأہل تلاوتہ۔ یاد رکھو کہ یہ کتاب ابھی تو بند دریچے میں پڑی ہوئی ہے، طاق میں رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں قرآن کا احترام یہ اب بن گیا ہے کہ اسے 7-8 کپڑوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا جائے تاکہ ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے۔ یہی قرآن کا احترام نہیں ہے عزیزان گرامی قدر۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جانی چاہیے، اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ احترام اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب ہاتھ تک نہیں لگایا جا سکتا، اس کی تلاوت تک نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ احترام نہیں ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اسے روزانہ پڑھا جائے۔ یعنی وہ حضرات کے جو حافظ قرآن تھے ان کو بھی حکم یہ دیا گیا کہ اگرچہ تم حافظ ہو، تم یاد پڑھ سکتے ہو قرآن، اس کے باوجود تم قرآن کو کھول کر دیکھ کر پڑھو، اس کا الگ ثواب ہے جو پروردگار تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک تو تلاوت ہے، لیکن وہ دیکھنا، وہ جو قرآن کہ آپ کا جو ان لفظوں پر جو آپ کی نظر جا رہی ہے نا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ بہت حافظہ قوی ہوتا ہے اور بہت سارے اثرات ہیں جو پروردگار عالم نے رکھے۔ لہٰذا اس کو فقط ایک کتاب مت سمجھو۔ مولا فرماتے ہیں شافع ہے، قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ کیسی شفاعت کرنے والی ہے؟ مشفعاً، ایسی شفاعت کرنے والی ہے کہ جس کی شفاعت خدا کی بارگاہ میں قبول یافتہ ہے۔ یعنی بعض روایات ہیں سورہ مبارک رحمان کے بارے میں، قرآن کے مختلف سوروں کے بارے میں روایات ہیں، سورہ مبارک رحمان کے بارے میں مجسم صورت میں، ایک دلہن کی صورت میں، ایسی بہت ساری روایات ہیں کہ وہ سامنے آ جائے گی اور آ کر کہے گی پروردگار یہ تھا جو میری تلاوت کرتا تھا، یہ تھا جو کہ میرے احکامات پر عمل کرتا تھا، گواہی دے گا قرآن۔ لہٰذا مولا فرماتے فَإِنَّ کتاب اللہ شافع مشفع یوم القیامت لأہل تلاوت۔ جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا کہ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ فَيَعْلُونَ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ بِقِرَاءَةِ آیَاتِهِ۔ نہ فقط اتنا، یہ قرآن کی تلاوت آپ کو جنت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچا سکتی ہے۔ قرآن کی تلاوت درجات اعلیٰ تک پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا بشر، خوشخبری ہو تمہیں، ایھا الصائم، اے روزے دارو، فَإِنَّكَ فِي شَهْرٍ فَشَهْرٍ صِيَامُكَ فِيهِ مفروض۔ دیکھو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں روزہ تم پر واجب ہے، مفروض بے معنی مکتوب، یعنی واجب کر دیا گیا ہے۔ لیکن کمال ہے، وَنَفْسُكَ فِيهِ تَسْبِيحٌ، بالکل ایسا ہی جملہ خطبہ شعب، انفاسکم فیہ تسبیح۔ یہاں پر مولا فرماتے ہیں وَنَفْسُكَ فِيهِ تسبیح، یہ جو تم سانس لے رہے ہو، یہ جو تم سانس لے رہے ہو، یہ سانس لینا نہیں ہے، یہ گویا جو ہوا باہر جا رہی ہے اور ہوا اندر آ رہی ہے، یہ ہوا کا اندر جانا اور باہر آنا نہیں ہے، یہ در حقیقت تسبیح و تحلیل کی آوازیں ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کی آوازیں ہیں۔
یعنی یہ سانسیں تسبیح کے طور پر لکھی جا رہی ہیں۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس میں جو تمہاری نیند ہے وہ نیند بھی عبادت ہے، لیکن وہ والی نیند نہیں کہ جسے غفلت سے تعبیر کیا جائے۔ مثلا واجب نماز کے اول وقت کا ہو، اول وقت ہو واجب نماز کا، اور ہم سوئے ہوئے ہوں اور سوچیں کہ بھائی نیند تو ثواب ہی ہے، نیند تو اس میں عبادت ہی ہے۔ نہیں، وہ والی نیند نہیں ہے۔ وہ عام حالات میں جو آپ آرام کرتے ہیں، رات میں مثلا آپ سوتے ہیں 6 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، دن میں کچھ دیر آپ قیلولہ کرنا چاہتے ہیں گرمی کی وجہ سے، تو وہ سونا جو آپ اپنے آرام کی خاطر کرنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم نے ماہ رمضان میں اس نیند کو بھی آپ کے لیے عبادت بنا دیا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَطَاعَتُكَ فِيهِ مَقْبُولًا، آپ جو بھی اطاعت کر رہے ہیں، جو جس حالت میں جیسی عبادت کر رہا ہے، خدا کی اطاعت جو کر رہا ہے، پروردگار عالم نے ہر اطاعت پر قبولیت کی مہر ثبت کر دی ہے کہ طاعتک فیہ مقبولہ، آپ کی اطاعت اس مہینے میں قبول ہے۔ وَذُنُوبُکَ فیہ مغفورہ، تمہارے گناہ اس مہینے میں معاف ہیں۔ معذرت کے ساتھ چونکہ کچھ عوامی باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں تو عرض کرتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ اس مہینے میں گناہ معاف ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کھل کے گناہ کریں، یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو ہم سے گناہ ہو چکے، ماہ رمضان وہ ظرف ہے کہ جس میں انشاءاللہ پروردگار ان گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایسے یہ مراد نہیں ہے کہ گناہ اس مہینے میں معاف ہے، مطلب یہ کہ اجازت ہے گناہ کرنے کی، یہ نہیں ہرگز، بلکہ بسا اوقات الٹ ہو جاتا ہے۔ خدا معاف کرے انشاءاللہ ہمیں اور ہمیں محفوظ رکھے۔ شب جمعہ آپ دیکھیں نا، شب جمعہ میں بڑی عبادات ہیں کہ جن میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں گناہ نہ کریں، یہاں تک کہ بیکار گفتگو، شعر و شاعری تک سے منع کیا گیا ہے، مگر یہ کہ وہ اہل بیت کی شان میں ہو۔ اس کے علاوہ شعر و شاعری تک سے منع کیا گیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ لغو ہے، اور شب جمعہ بیکار کام نہ کیجیے۔ تو جب بیکار کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہے تو گناہ، تو جہاں گناہ کا اگر کوئی شب جمعہ عمل کریں تو ڈبل ہو جاتا ہے نا، اسی طریقے سے گناہ کا بھی عذاب ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں بھی اسی طریقے سے، چونکہ یہ ظرف ایسا تھا کہ آپ کو دیا اس لیے گیا تھا تاکہ آپ گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کریں، نہ یہ کہ اب نئے تازہ گناہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر اور درج کرواتے جائیں، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ اور بس گفتگو آخری مراحل میں پہنچ گئی۔ وَأَصْوَاتُكَ فِيهِ مَسْمُوعَةٌ، جو بھی آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اپنے خدا سے دعا کر رہے ہیں، شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، خدا کی بارگاہ سے مایوسی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا دعا کرتے رہیں، اسی لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تمہاری آوازیں سنی جا رہی ہیں، تمہاری آوازیں خدا کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہیں۔ وَمُنَاجَاتُكَ فِيهِ مَرْحُومًا، اور مناجات کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی کیفیت میں خدا کی عبادت کرنا کہ آپ کا دل بالکل درد کے عالم میں ہو، حضور قلبی ہو، خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہوں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں خوف خدا سے، اس کیفیت کو مناجات کہا جاتا ہے۔ یہی تو امیر المومنین کا انداز تھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں مناجاتُکَ فِیہِ مرحوما، اس مہینے کے اندر جب تم مناجات کرتے ہو تو پروردگار عالم اپنی رحمت تم پر نازل کرتا ہے۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ حبیبی رسول اللہ، اب میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، 2 سے 3 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، اس میں مکمل کر دیتا ہوں اس کو۔ یقول، اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان للہ تبارک و تعالی عند فطر کل لیلۃ من شہر رمضان۔ ابھی ماشاءاللہ آپ جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف فرمائیں، ابھی آپ ماشاءاللہ افطار کر کے بیٹھے ہوں، خدا ہمارے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول فرمائے۔ یہ جو ہمارا افطاری کا وقت تھا، مولا اس افطاری کے وقت کے لیے روایت بیان فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ ماہ رمضان کی ہر رات وہ جو افطاری کا وقت ہے نا، اس وقت پروردگار عالم اتنی بڑی تعداد میں ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اپنے گناہوں کے سبب وہ جہنم کے حوالے ہو چکے تھے،
لیکن افطار کے وقت اتنی بڑی تعداد میں ان بندوں کو پروردگار عالم نے جہنم سے محفوظ فرمایا کہ جن کی تعداد کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا. ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو خدا جانتا ہے. بس مولا فرماتے ہیں لا یعلم عددہم الا اللہ، کوئی عدد نہیں جانتا اس کا سوائے خدا کے کہ کتنی تعداد میں مولا نے پروردگار عالم نے افطار کے وقت جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت فرمایا ہے. وَهُوَ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ، وہ علم غیب میں ہے. فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِّنْهُ اُعْتِقَ فِيهَا مِثْلُ مَا اُعْتِقَ فِي جَمِيعِهِ فَقَامَ إِلَيْهِ. میرے مولا فرماتے ہیں یہ تو روزانہ کے افطار کی بات ہے نا، لیکن جب آخری روزہ آتا ہے اور اس آخری روزے کی آخری افطاری آتی ہے تو اس دن پروردگار عالم اس پوری تعداد کہ پہلی تاریخ سے لے کر ابھی تک یعنی آخر تک جتنے لوگوں کو پروردگار عالم جہنم سے آزاد کر چکا ہوتا ہے، اس ایک آخری دن میں اس تعداد کے برابر پروردگار عالم آزاد فرماتا ہے. عزیزان گرامی قدر، بڑا مبارک مہینہ، بڑا متبرک مہینہ، بڑا مقدس مہینہ. آج الحمدللہ تیسری ماہ رمضان المبارک مکمل ہوئی ہے اور ہمارے پاس ابھی وقت ہے کہ ہم فوراً متوجہ ہو جائیں، اصلاح نفس کریں اور اپنے وقت کو دیکھیں. جتنی بھی روایات کے اندر جملے آئے ہیں ان کے اندر ساری خلاصہ یہ بنتا ہے کہ وقت جو ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا اہم ہے. یہ وقت جو ہے وہ دوسرے اوقات کی طرح بیکار اور لغو کاموں میں خرچ نہ ہو جائے، بلکہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کہ جس طرح انہوں نے ماہ رمضان کو گزارا ہے ہمیں بھی اسی طرح ماہ رمضان کو گزارنا چاہیے انشاءاللہ. امیر المومنین کے ہی حق کا واسطہ دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ جو ہم نے سنا، پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ابھی تک اگر گناہوں کا بوجھ ہماری گردن پر باقی ہو تو تو رحمان و رحیم ہے، تجھے اس پاک ظرف کا واسطہ، تجھے اہل بیت کی عظمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے حق محمد و آل محمد، یہ جتنے مومنین پروردگار یہاں تشریف فرما ہیں اور مسلسل ان دروس میں شرکت فرما رہے ہیں، ذکر خیر کو سن رہے ہیں، خدایا ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما. جو بزرگان بیمار ہیں، جو بچے بیمار ہیں، نوجوان بیمار ہیں، جن جن بیماروں کی دعائیں میرے ذمہ آپ کے ذمہ، خدایا سب کو شفائے کلی عطا فرما. یا کہ محمد و آل محمد عالم اسلام و عالم تشیع کو ترقی و کامرانی عطا فرما. دشمنان دین جو قابل اصلاح نہیں ہیں پروردگار تو انہیں نیست و نابود فرما. ہماری یہ چھوٹی سی مختصر سی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری آخری دعا ہمارے مولا و آقا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے آوان اور انصار خاص میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و آل محمد.